وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اب محترم ناظم ضلع جناب محمد سہیب احمد خان صاحب خطبات پر حقیقت ایمان کے عنوان سے مخاطب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، امت مسلمہ پیدا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم ڈیلی اسلام کے حوالے سے جو بنیادی کتابیں ہیں، جو ہماری عقائد سے متعلق رکھتی ہے، جو ہمارے کام سے متعلق رکھتی ہے، اس کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ تو اس ہفتے ہم نے خطبات کتاب ہے، یہ ہماری جو پوری گفتگو ہے یہ ایک بک ریویو کا سیشن ہوگا کہ ہم جسٹ کتاب کا پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے، اس کتاب میں کیا ہے وہ بتانے کے لیے ہم تو یہاں پہ باتیں بتائیں گے، لیکن اصل کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم سب کتاب کو ہاتھ میں لیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خطبات یہ جو کتاب ہے مشتمل ہے، اور اسلام کے جو بنیادی عقائد ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ارکان کا کیا مطلب ہے، بہت آسان زبان کے اندر مولانا مودودی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آج میں آپ کو اس کتاب کا جو پہلا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کتاب کے پہلے حصے کا نام ہے ایمان۔ اس ایمان کے تحت 6 خطبے ہیں۔ ابھی جو آپ کو بک اور پین دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس اگر آپ کو محسوس ہو جو نوٹ کرنا چاہیے تو آپ اس کے ساتھ اس کو نوٹ بھی کرتے رہیں۔ تو پہلا جو حصہ ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے تحت 6 خطبے مولانا نے دیے تھے، بہت اہم خطبے ہیں، بہت بنیادی باتیں، بہت فاؤنڈیشنل چیزیں اس کے تحت یہاں پہ بتائی گئی ہیں۔ ان دو میں سے کوئی ایک فین بند کرا دیجیے نا تھوڑا سا، یہ دو میں سے کوئی ایک فین۔ چلیے، تو سب سے جو پہلا خطبہ ہے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ مولانا نے اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے، آپ نے جہاں سے شروع کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس گفتگو کا آغاز ہونا جو شروع کیا، سب سے پہلے مولانا نے اس بات کے اوپر توجہ دی کہ ہم سب کے اوپر خدا کا سب سے بڑا احسان کیا ہے۔ بہت سے احسانات ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ دی، ناک دیے، کان دیے، بہت سے احسانات، ماں باپ دیے، اولاد دی، دماغ دیا، بہت سی چیزیں اللہ نے دی، لیکن ان تمام احسانوں کے اوپر سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہم پر ہوا تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا۔ دنیا کی ساری نعمتیں اگر ہمیں مل جاتی اور یہ ایک نعمت ہمیں نہ ملتی تو ہم ساری نعمتوں کے مقابلے میں، اس ایک نعمت نہ ملتی تو ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوتی۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے تو پھر اس کا بھی احسان شناسی کا تقاضا بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ڈوبتے ہوئے بچا لے، جو جتنا چھوٹا احسان کرتا ہے آپ اس کو اتنا لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اگر پین کی ضرورت ہے، کوئی پین دے دے تو آپ فوری تھینک یو کہتے ہیں، یہ ہمارا احسان ادا کرنے کا تقاضا ہے۔ چھوٹی سی چیز پہ بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر احسان بہت بڑا ہو، نعمت بہت بڑی ہو، کوئی آپ کی جان بچا لے تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس لیول میں آپ شکریہ ادا کریں۔ تو مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو پھر وہ احسان کا تقاضا یہ ہے، احسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پورے پکے مسلمان بن کر اللہ کو دکھائیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے، اس احسان کا صحیح شکریہ یہ ہے، اس احسان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم سچی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اس بات سے مولانا نے اس خطبے کو شروع کیا ہے۔ اب اس کے بعد مولانا نے کہا کہ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم کیا ہے۔
What is the first step towards being a Muslim? پھر مولانا نے کچھ سوال یہاں پہ اٹھائے. کیا مسلمان نام سے مسلمان ہوتا ہے؟ کسی کا نام عبداللہ ہو گیا, کسی کا نام صہیب ہو گیا, یا کسی کا نام رحیم ہو گیا, یا کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ کوئی پٹھان خاندان میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہو جائے گا, کوئی سید خاندان میں پیدا مسلمان ہو جائے گا. کیا مسلمان ذات پات کا نام ہے کہ کوئی پنجابی خاندان میں پیدا ہو تو مسلمان نہیں ہوگا, اور کوئی افغانی خاندان میں پیدا ہو تو مسلمان ہو جائے گا؟ مولانا نے کچھ سوال اٹھائے ہمارے ذہن کے اندر کہ کیا مسلمان, پھر آپ نے جواب دیا کہ یہ سب بیکار چیزیں ہیں. مسلمان نہ کسی کے نام سے مسلمان ہوتا ہے, نہ کسی کے مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہو سے آدمی مسلمان ہوتا ہے, نہ ذات پات سے, بلکہ مسلمان بننے کے لیے مولانا نے کہا کہ سب سے پہلی شرط, دا فرسٹ اسٹیپ, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ علم حاصل کریں. کس چیز کا علم؟ اس چیز کا علم کہ خدا کون ہے, اللہ کون ہے, وہ خود کیا ہے, کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے, تاکہ وہ جانے. اگر وہ نہ جانے گا کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے اللہ کو خوش رکھے گا؟ وہ ان چیزوں کو جانے. کم از کم کوئی عالم کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بیسک لیول پہ وہ یہ جان لے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, دنیا میں اللہ نے مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے کیا کیا انسٹرکشنز دیے ہیں. یہ پہلا کنڈیشن ہے, یہ پہلا سٹیپ ہے جو علم ہے. مولانا نے کہا کہ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں, یہ بحث مولانا نے یہاں پہ اٹھائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہ علم حاصل نہیں کیے. مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ میرا نام مسلمان ہے, راشن کارڈ میں, آدھار کارڈ میں مسلمان ہے, اور گورنمنٹ کے رجسٹر میں مسلمان ہے, اور ہم خوش ہو گئے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. اس کا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم جانیں, اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ علم کے مطابق ہم عمل کریں. یہ مولانا مودودی کا پہلا خطبہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لباس نہیں, نام نہیں, ذات پات نہیں, خاندان نہیں, بلکہ مسلمان ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیسک ایجوکیشن, وہ بیسک علم حاصل کریں کہ خدا کون ہے, خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, اور جب وہ جان لے تو اس کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دے. یہ دو کنڈیشنز ہے جس کی بنیاد پہ کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے, علم اور عمل. یہ پہلا خطبہ مولانا کا ہے. پھر اس کے بعد مولانا نے دوسرے خطبے کے اندر کچھ اور سوالات اٹھائے کہ مسلم اور کافر کا اصلی فرق کیا ہے. پہلے خطبے سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی کہ مسلم اور کافر کا اصلی فرق کیا ہے. مولانا نے کہا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائے گا, اور کافر ہمیشہ ہمیشہ وہ تباہ ہوگا, تاراج ہوگا, دوزخ میں جائے گا. تو مولانا نے سوال کیا کہ کیا کوئی ٹوپی لگانے سے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلا جائے گا, اور کیا صرف دھوتی پہننے سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ڈال دے گا؟ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. کیا کسی کے تلک لگانے سے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا؟ اصلی فرق کیا ہے مسلمان اور کافر میں, جب اس کا لباس فرق نہیں ہے, نام فرق نہیں ہے؟ پھر مولانا نے وہی جواب دیا کہ اصلی فرق مسلمان اور کافر کے اندر اس کے علم اور عمل کی بنیاد پہ ہے. مولانا نے کہا کہ اصل میں مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کیوں مسلمان ہیں, اور اس کے حساب سے وہ عمل بھی کریں. اسی وقت وہ سچے مسلمان ہو سکتے ہیں, چاہے ان کا نام جو بھی ہو, چاہے وہ مسلمان گھرانے میں بھی ہو, لیکن اگر وہ علم حاصل نہیں کرتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ صرف نام کی بنیاد پہ آپ کو جنت میں ڈال دے. اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی تو قطعی نہیں کر سکتا. نہ اللہ تعالیٰ یہ ظالم ہے کہ صرف کسی کے دھوتی پہننے پر, کسی کے ڈریس کے سٹائل پر, اور کسی کے خاندان کی بنیاد پہ کسی کو دوزخ میں ڈال دیں. پھر اس کے بعد مولانا نے سوال اٹھایا کہ آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں. مولانا نے کہا کہ جب قرآن یہ بات کہتا ہے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے, وہ ہمیشہ اتھارٹی میں اور پاور میں رہیں گے, لیکن آج کیا وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اور ذلیل ہیں؟ مولانا نے کہا کہ اصل میں یہ نام کے مسلمان ہیں, یہ اصل میں نام کے مسلمان ہیں. انہوں نے خدا کو اصلی طور پر پہچانا ہی نہیں ہے. صرف اوپر کا لباس ڈال لینے سے, یا کچھ نام رکھ لینے سے, یا زبان سے کچھ منتر ادا کر دینے سے یہ سمجھتے کہ ہم مسلمان ہو گئے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے یہ لوگ ذلیل ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن خدا ہی نے مسلمان نہیں سمجھتا, اس لیے کہ ان کا علم اور عمل دو بھی کافروں کے جیسی ہیں. شاید ان کا نام نہ ہو, لباس نہ ہو. پھر مولانا نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ سب کو ہندو بنانا نہیں چاہتا, لیکن آپ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا واقعی
ہم مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا واقعی ان تمام چیزوں سے ہم رک رہے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے؟ اس جگہ مولانا لا کے سوال کھڑا کر دیا کہ یہ سب کام مسلمانوں نے کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے یہ آج ذلیل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے آخری بات یہ کہی کہ اب مسلمانوں کے لیے سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ علم کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ وہ علم کیا؟ جو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھائیں کہ خدا کون ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارے سارے کاموں کے اندر سب سے اہم، امپورٹنٹ اور پریورٹی لسٹ میں یہ رہنا چاہیے۔ ہم دنیا کے سارے کام بھول جائیں، کھانا کھانا بھول جائیں، بزنس کرنا بھول جائیں، لیکن یہ کام ہماری اولین ذمہ داری، فرسٹ پریورٹی میں آ جائے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیسے راضی ہوگا، حلال کیا ہے جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، حرام کیا ہے جسے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ بہت بڑی بحث ہے، میں بہت ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے اس بحث کو کم کر رہا ہوں۔ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ مولانا نے ہماری آنکھیں کھولنے کی یہاں پہ کوشش کی ہے کہ آج مسلمانوں نے یہ جو ڈھونگ رچا لیا ہے کہ لباس کی بنیاد پر، ان کے ذات پات کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جو مسلمان کہا ہے، اصل میں نہیں ہے، اور اسی لیے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا عمل پورا کافروں کے جیسا ہے۔ ان کی زندگی کے اندر خدا کو انہوں نے وہ مقام نہیں دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا خطبہ مولانا نے سوچنے کی باتیں، تیسرے خطبے کے اندر مولانا نے بہت بہترین مثال کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا نے قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے اس کے اوپر یہاں پہ کچھ باتیں کی ہیں۔ مولانا نے کہا کہ قرآن تو اس لیے اترا کہ وہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کریں، مسلمانوں کو عروج عطا کریں، ترقی عطا کریں۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن بھی ہے اور یہ قوم مغلوب بھی ہے؟ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک اہم ترین گائیڈ ہے، خزانے کی کنجیاں ہیں، اور آپ غریب بھی ہیں۔ یہ بات تو ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ اتنی بہترین کتاب جو قوموں کو غلبہ عطا کرنے کے لیے، قوموں کو عروج عطا کرنے کے لیے آئی، اتنی اہم ترین کتاب رکھنے کے بعد مسلمان ذلیل کیوں ہیں، مغلوب کیوں ہیں؟ مولانا نے یہاں سے بات شروع کی اور بہت اچھی مثال مولانا نے دی۔ آپ نے کہا کہ اس قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے وہ رویہ اختیار کیا ہے جو ان کی زندگی کے دوسرے معاملے میں یہ رویہ اختیار کرتے تو ان کو شرم آتی، ان کو ہنسی آتی۔ مولانا نے کہا کہ اگر تمہیں بخار آ جائے، اگر تم کسی مرض کا شکار ہو جاؤ، کوئی ڈیسیز ہو جائے، بخار آ جائے، تو تم کیا کرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر کے پاس جا کر کچھ پرسکرپشن لکھا کر صرف کال پال پڑھنے کی کوشش کریں گے؟ صرف وہ پرسکرپشن کو تم پڑھتے جائیں گے تو تمہارا بخار چلے جائے گا؟ مولانا نے کہا کہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ قرآن صرف بلا سمجھے بوجھے پڑھتے جا رہے ہیں، یقیناً ثواب ہے، لیکن اگر قرآن جس راستے کو بتاتا ہے وہ راستے پہ چلے بغیر صرف پڑھتے جانا، دنیا کے دوسرے معاملے میں ایسا کام کرتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ کوئی آپ کو بخار آ جائے اور ڈاکٹر کچھ گولیاں لکھ کے دیں تو کیا آپ اس کے اوپر پانی پھونکیں گے، اس کا دم چڑھانے کی کوشش کریں گے اور اس چٹی کو پانی میں ڈالیں گے اور پانی پئیں گے تو کیا بخار جائے گا؟ مولانا نے کہا کہ آپ کو مارکیٹ جانا پڑے گا، اس پرسکرپشن کے حساب سے وہ گولی حاصل کرنا پڑے گا، وہ گولی کو اپنے پیٹ میں ڈالنا پڑے گا، اس کے بعد وہ گولی ایکٹ کرے گی۔ پھر مولانا نے اسی طرح کہا کہ اگر کوئی اجنبی زبان میں تمہارے پاس کوئی لیٹر آ جائے، کوئی خط آ جائے جو تمہاری زندگی کے لیے اہم ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم پوری کوشش کرتے ہو کہ وہ زبان کو، اگر وہ لینگویج کو تم نہیں جانتے تو اس لینگویج کے جانے والے کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ذرا بتاؤ۔ اور ہم سب جانتے پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا جب بہت سے لوگ سعودی اور عربی ممالک جایا کرتے تھے تو وہاں سے لیٹرز عربی میں آیا کرتے تھے، اپوائنٹمنٹ لیٹر، تو لوگ لے کر پھرتے تھے کہ آخر یہ عربی میں کیا ہے، میری جاب کب لگی ہے؟ مولانا نے کہا کہ دنیا کے سارے کاموں کے اندر تو تمہارا رویہ الگ ہے، دنیا کے سارے کاموں کے اندر اگر کوئی کال پال پکارنا شروع کرے تو تم کوسو گے، لیکن اصل میں اس وقت مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ قرآن کو بے سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں، پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہی وجہ ہے
کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا، مولانا نے دو باتیں کہی، فہم بالقرآن اور عمل بالقرآن، یہ دو چیزیں لازم ہیں، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا عمل کرنا۔ مسلمان اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کو اللہ وہ عروج عطا کرے گا۔ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر مسلمان آج بھی چلنا شروع ہو جائیں تو خدا کا وعدہ آج بھی پورا ہو سکتا ہے۔ یہ بد نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ خزانے کی اتنی بڑی کنجیاں ان کے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ پھر مولانا نے کہا کہ یہی ظلم کا نتیجہ ہے، قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا جو ظلم ہوا کہ قرآن کو بے سمجھے بوجھے پڑھا، اتنی اہم ترین کتاب، اتنی بڑی کتاب، اس کو جب مسلمانوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تو اللہ نے بھی ان کے اوپر ظلم کیا اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ دنیا کی کوئی کتاب، انگریزی ہماری زبان نہیں ہے، لیکن بچوں کے جاب کے لیے ہم نے ایک اجنبی زبان ان کو سکھا دیا، اور قرآن کے بارے میں ہماری بے فکری کا عالم یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یا خود اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر قرآن کی عربی نہ بھی سیکھی تو کم از کم اس کو اس کے ترجمے بھی پڑھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ مولانا نے کہا کہ یہی وجہ ہے، قرآن کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو ذلیل کر دیا۔ پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اب میں تمہیں سمجھاتا ہوں مسلمان کے معنی کیا ہیں۔ دراصل مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ دراصل مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، یہ دراصل میں اسلام کا مطلب ہے۔ وہ جو اپنا سر تسلیم خم کر دیں، جو اپنی پیشانی کو اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا دے، یہ دراصل اسلام کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مولانا نے کہا کہ جب ایک آدمی اپنے آپ کو سماج کے اندر مسلمان کہتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آج سے میری مرضی کوئی مرضی نہیں ہے، آج سے میری ایگو، میری انانیت کوئی نہیں ہے، آج سے میرے اوپر کوئی حکم چلے گا تو وہ خدا کا حکم چلے گا، آج سے میں کسی کی اطاعت کروں گا تو وہ خدا کی اطاعت کروں گا، آج سے میں کسی کام سے رکوں گا تو صرف خدا کے بتائے ہوئے، خدا کے روکے ہوئے راستوں سے میں رکوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصلی مسلمان ہیں اور یہ اسلام کا صحیح مطلب ہے۔ خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ اسلام کا مطلب ہے، اور جو سچی خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے وہی سچا مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی مسلمان کے فرائض ہیں۔ مسلمان کے فرائض کیا ہیں؟ مسلمان کے فرائض یہی ہیں کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس کی اطاعت کرے، بندگی کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ نہیں میرے خاندان کا رواج الگ ہے، میرا سسٹم الگ ہے، میں شادی بیاہ سے نہیں کر سکتا، لوگ سماج میں کیا بولیں گے، لوگ مجھے کوسیں گے، مجھے آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے۔ نہیں، مسلمان کا اصلی فرض تو یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کو حاکم، خالق، آقا اور مالک مانا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ وہ اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ آج سے سماج، خاندان، روایات، رسوم، کلچر، ریچولز سب میرے لیے سیکنڈری ہو جائیں گے۔ میرے لیے اگر کوئی اولین چیز ہوگی، پریورٹی کی چیز ہوگی تو وہ اللہ کا حکم ہوگا۔ اس طرح تیسرا خطبہ مکمل ہوا۔ پھر چوتھے خطبے کے اندر، یہ بہت اہم خطبے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا اردو میں پڑھیں، اگر نہ پڑھ سکتے ہوں تو آپ ہمارے امیر مقامی سے اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن حاصل کر لیں۔ بہت اہم خطبے ہیں جو ہمیں نیند سے جگا دیں گے، جو ہماری زندگی کی اصلی ڈگر پہ ہمیں چلانے کی کوشش کریں گے۔ چوتھے خطبے کا عنوان ہے کلمہ طیبہ کے معنی۔ اب مولانا نے کہا، شروع کے 3 خطبوں کے اندر آپ دیکھیے کتنا کنیکٹڈ خطبے ہیں۔ پہلے خطبے میں مولانا نے کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ مسلمان زبان سے، لباس سے، ذات پات سے، خاندان سے، نسل سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ دراصل وہ علم جاننے کی وجہ سے مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس علم کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے اس کے مولانا نے بتایا۔ پھر اس کے بعد مولانا نے کلمہ طیبہ کے معنی، مولانا نے سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دکھنے میں تو آدھے لائن کا کلمہ ہے، کل ملا کے کچھ 10 سے 15 لیٹرز اس میں ہوں گے، لیکن اس کلمے میں آخر کیا جادو ہے کہ جو یہ کلمہ اپنے زبان سے اقرار کرتا ہے وہ خدا کی نظر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا وہ خدا کی نظر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔
آخر یہ کلمہ کوئی منتر ہے، کوئی جادو کے جملے ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے اس کو ادا کر لے؟ مولانا نے کہا کہ دراصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ مولانا نے بہت اچھی مثال دی. اس کتاب کے اندر آپ کو بہت اچھی پیاری مثالیں ملیں گی. مولانا نے کہا کہ اگر آپ کو سردی کے موسم میں بہت کڑاکے کی سردی ہے، سخت سردی چل رہی ہے، اور آپ لیٹ کر آپ بلینکٹ 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 لحاف 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 پکاریں گے تو کیا آپ کی سردی دور ہو جائے گی؟ مولانا نے کہا کہ ٹھیک اسی طرح لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تم اس کلمے کو پڑھتے جاؤ گے تو تم مسلمان نہیں ہوگے جب تک کہ اس کلمے کے تقاضوں کو، اس کلمے کے ڈیمانڈز کو تم پورا نہ کرو. جس طرح اٹھ کر سردی کے موسم میں تم بلینکٹ لے کر اپنے اوپر اڑاتے ہو تو تم اپنی سردی کو دور کر سکتے ہو، ٹھیک اسی طرح یہ کلمہ طیبہ کے بھی کچھ معنی ہیں، اس کے بھی کچھ میننگز ہیں. تم بلا سمجھے بوجھے زبان سے وہ پڑھتے رہو گے. مولانا نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں آپ کو کوئی اسلام کے باہر کرنا نہیں چاہتا، میں کچھ سوال آپ کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہوں. سوئے ہوئے لوگوں کے منہ پر پانی وہ مولانا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یاد آ جائیں. ایک تڑپ ہے آپ کی اس پورے خطبہ کے اندر، آپ دیکھیں گے. پھر مولانا نے کہا کہ جس طرح صرف بولنے سے جملوں میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، عمل کی وجہ سے ہی تبدیلی آتی ہے. مولانا نے کہا کہ آخر اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں، لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. مولانا نے کہا کہ یہ الہ کا مطلب تم نے سمجھا ہے؟ یہ جو تم اعلان کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، آخر الہ کا مطلب معلوم بھی ہے. مولانا نے کہا کہ الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مستحق عبادت ہیں، who is worthy of worship، وہ جو ہمارا خالق مالک رازق پالنہار اور لائق عبادت، وہ جو اتنا غیر معمولی ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو رزق دے رہا ہے، ان کا اصلی مالک ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے. یہ دراصل الہ کے مفہوم میں معنی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ تم گویا اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا آقا، میرا حاکم، میرا پالنہار، میرا رازق، میرے پہ رحم کرنے والا، مجھے عطا کرنے والا، مجھ سے چھیننے والا سب اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. مولانا نے کہا کہ جب انسان یہ جملہ ادا کرتا ہے تو گویا وہ دنیا کو اس پر گواہ بناتا ہے، اس پوری کائنات کو وہ گواہ بناتا ہے. اور مولانا نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس نے اپنی گواہی کو کتنا سچا ادا کیا، یہ پوری دنیا اس خدا کے سامنے گواہی دے گی. مولانا نے کہا کہ خود انسان کا جسم خدا کو بتائے گا کہ کیا یہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ بولتا رہا یا حقیقت میں اللہ کو آقا یا مالک مانتے رہا. مولانا نے کہا کہ زمین بھی قیامت کے دن بات کرے گی، اس کے جسم کے اعضاء بھی بات کریں گے. دنیا کے سامنے تو بڑی داڑھی رکھ لی، بڑی ٹوپی پہن لی، بڑا سا جبہ پہن لیا، لیکن خدا کے پاس تو یہ کوئی لباس ہی نہ ہوگا. اس کا جسم، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے کان بتائیں گے خدا کو کہ جو اس نے عہد کیا. مولانا نے کہا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے گویا وہ اللہ سے ایک پرومس کرتا ہے، اللہ سے ایک عہد کرتا ہے، پوری دنیا کے سامنے عہد کرتا ہے، پوری دنیا کو گواہی بنا کر عہد کرتا ہے کہ آج سے میرا کوئی آقا نہیں ہے، آج سے میرا کوئی مالک نہیں ہے، آج سے میرا کوئی حاکم نہیں ہے، آج سے میں اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کروں گا. زبان سے تو وہ ادا کر دیتا ہے لیکن اس کو پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے. پھر مولانا نے کہا کہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. جس طرح اللہ کو الہ مانا، مستحق عبادت مانا، حاکم اور پالنہار مانا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو چیزیں بتائی وہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی بھیجی. خود خدا تو زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے انسانوں کے درمیان سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا نبی کے طور پر اور اپنا پیغام انسانوں کے لیے اپنے نبی کے ذریعے بھیجتا رہا. تو مولانا نے کہا کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آج سے میں ان کی مکمل اتباع کروں گا، آج سے میں ان کو مکمل طور پر اپنا رہنما مانوں گا، میرا اپنا کمپلیٹ لیڈر مانوں گا، میں ان کا کمپلیٹ فالوور بن جاؤں گا. دنیا کے کلچر، رسوم و رواج
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہیں، چاہے مجھے کتنا ہی زیادہ وہ عزیز ہوں، میں اس کو اٹھا کر دیوار پہ مار دوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتاروں گا۔ یہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے۔ پھر مولانا نے کہا اس گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے چوتھے خطبے کی، کہ اس کلمے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب انسان کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ مولانا نے کہا کہ جب انسان کلمہ ادا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک سب اللہ ہے۔ تو گویا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میری کوئی چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ میرا جسم بھی میرا نہیں ہے، میری آنکھیں، میری صلاحیتیں سب اللہ کی، یہ سب گویا میری اللہ کی دی ہوئی امانت ہے میرے پاس۔ جس طرح کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگ پیسے رکھتے ہیں، اس قسم کی امانت ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ جب تم نے اللہ کو آقا، مالک، پالنہار مان لیا تو اب تمہارے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری، کلمہ طیبہ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے مالک کو، جس طرح تم نے باس کہا ہے، باس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ہر بات آپ سنیں گے، تو مولانا نے کہا کہ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مالک کے مرضی کے مطابق تم اپنی زندگی کو چلاؤ گے۔ اس لیے کہ تم نے مالک مانا ہے، اگر تم مالک نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھا اور خدا کو مالک کہا، خدا کو اپنا آقا کہا، تو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اس مالک کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلانا، یہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ پھر مولانا نے کہا دوسری بات کہ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے راستے پہ چلاتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے اللہ کے اوپر۔ بہت بڑی بات ہے مولانا نے کہا۔ مولانا نے کہا کہ تمہارے کو آنکھ دینے والا، ناک دینے والا، زندگی دینے والا، دنیا دینے والا، آکسیجن دینے والا، دنیا کی ساری نعمتیں دینے والا وہی ہے، اور تم اس کی اطاعت کرتے ہو تو کوئی بڑا احسان کرتے ہو؟ کوئی بڑا احسان نہیں کرتے تم خدا کے اوپر۔ بلکہ مولانا نے کہا کہ پھر خدا کا رویہ دیکھیے کہ خدا کہتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت مولانا یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے مومنین کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، انہوں نے کہا کہ ہم نے مومنین کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اصل یہ چیزیں تو کیا ہماری تھی؟ ہم سے خریدنے کے لیے ہماری تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کی ہی تھی، لیکن خدا اپنی ہی دی ہوئی چیز کو پھر واپس خریدتا ہے۔ یہ دیکھیے اس خدا کا احسان کہ ہم پورا زندگی بھر بھی خدا کی اطاعت کرتے تو کوئی بڑاپن، کوئی احسان خدا پر نہیں کرتے، لیکن خدا کا احسان یہ دیکھیے کہ وہ صرف جو تھوڑی سی آزادی انسان کو دیا ہے، اس آزادی کی بنیاد پر انسان اگر صحیح روش پہ چلتا ہے تو خدا کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ چوتھا خطبہ ختم ہوتا ہے یہاں پر۔ پھر اس کے بعد پانچواں خطبہ، اس کے اندر مولانا نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کی بنیاد پہ پورا یہ خطبہ مولانا نے دیا کہ کلمہ طیبہ یعنی سچا کلمہ، پاک کلمہ، اور کلمہ خبیثہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے ایک جھاڑ کی مثال سے، ایک درخت کی مثال سے کلمہ طیبہ کو سمجھایا ہے۔ مولانا نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت کو یہاں پہ مولانا نے کوٹ کیا ہے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایسی دی ہے، ایک ایسا درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوں اور جس کے تنے اور برانچز آسمان تک جاتے ہوں، اور جو سایہ دار درخت ہو، یہ دراصل ایک کلمہ طیبہ ہے۔ پھر مولانا نے کہا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ طیبہ کے علاوہ، لا الہ الا اللہ کے علاوہ جتنے بھی کلمے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں یا کوئی خدا نہیں ہے، یہ سارے کلمے خبیثہ ہیں، بیکار قسم کے کلمے ہیں۔ قرآن ان کی مثال ایسی دیتا ہے کہ جس طرح جنگلی جھاڑ اگ جاتے ہیں، وہ کوئی ان کی جڑیں گہری نہیں ہوتی، بلکہ زمین اپنی فرٹیلیٹی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اندر کی نمی کو باقی رکھنے کے لیے جب اچھے جھاڑ نہیں ہوتے تو کچھ جنگلی جھاڑ اگا دیتی ہے۔ زمین کو وہ کوئی جھاڑ پسند نہیں ہوتے، کچھ دیر کے واسطے وہ اگا دیتی ہے، اور زور سے ہوا چلے تو وہ اکھڑ بھی جائیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی دیتی ہے۔ پھر مولانا نے کہا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کلمہ طیبہ کو، یہ جو درخت کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ کلمہ طیبہ یہ جو بات ہے کہ ہم سب کا خالق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے،
انہوں نے کہا کہ یہ کائنات کی سچی بات ہے. گویا جب یہ انسان اپنے زبان سے جملہ ادا کرتا ہے تو کائنات کی پوری قوتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ زمین، یہ سب کو اللہ نے بنایا اور یہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سوائے انسان کے. ان میں سے کسی کے پاس فریڈم نہیں ہے. جو کام اللہ نے بتا دیا سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. مولانا نے کہا کہ صرف انسان کو فریڈم ہے اور اس فریڈم کا، اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے انسان بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دیتا ہے تو گویا ایک انسان پوری دنیا کی قوتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، ان ہارمونی ہو جاتا ہے. دنیا کی پوری قوتیں اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہیں. دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد خدا کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایسی دی کہ وہ بہت گہرا درخت جو ہواؤں سے بھی نہ اکھڑے، یہ ایک پکی بات ہے، سچی بات ہے. اور کلمہ خبیثہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں مجبوراً اس کا ساتھ تو دیتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان سے کہا، کافر کی آنکھ کو بھی کہہ دیا گیا کہ وہ دیکھنے کا کام کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کرن کے پاس ہوں، میں نے تو نہیں. کچھ وقت کے واسطے دنیا کی قوتیں ان کا ساتھ بمشکل دیتی ہیں، لیکن جیسا موقع آتا ہے خدا کے پاس یہ ان کی شکایت بھی کریں گی اور ان کے کلمہ خبیثہ کے چکر میں دنیا میں ایک فساد برپا ہوتا ہے. جب یہ خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود کہتے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ دوسرے راستوں پہ چلتے ہیں، چھوٹا سا فساد، آپ کسی پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیتے تو بڑا فساد ہو جاتا ہے، انجن خراب ہو جاتا ہے. آپ گیس کا تیل یا پانی ڈالتے ہیں تو اس کا سسٹم پورا خراب ہوتا ہے. مولانا نے کہا کہ اس کائنات کے اندر، اس پوری خدا کی کائنات، سب خدا کی چیزیں بنی ہوئی، ایک آدمی کو تھوڑی سی آزادی ہے کہ وہ کسی کو بھی خدا مانے، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا مانتا ہے تو پورا سسٹم اس کے ساتھ کولیپس ہونا، کولیجن کرنا شروع کر دیتا ہے. کچھ وقت کے لیے مولانا نے کہا کہ ایسا دکھتا ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے بہت زیادہ ابھر رہے ہیں، بہت زیادہ پیسہ ہے. مولانا نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے لوگوں کو دکھتا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنے والے بہت زیادہ ترقی کے شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اصلی کلمہ پڑھنے والے سوئے ہوئے ہیں. تو دنیا کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو باقی رکھنا پڑتا ہے. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو چہروں سے خوش دکھتے ہیں، اصلی سکون ان کو بھی حاصل نہیں ہے، زندگی کے چین سے یہ دور ہیں، ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں. بتانے کے لیے دنیا کے پاس تو ان کو بہت زیادہ پیسہ، جائیداد، کاروبار ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایک قسم کی انسیکیورٹی میں جیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنی آخری بات کہ یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے نتائج میں جس طرح ایک اچھے جھاڑ کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھاؤں دیتا ہے، پھل اچھا دیتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک ایمان لانے والا جب دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے زندگی گزارتا ہے تو دنیا بھی بہت ڈیولپ ہوگی. وہ دنیا کا صحیح استعمال کرے گا، وہ دنیا کو ڈسکور کرے گا، نئے نئے چیزیں جاننے کی کوشش کرے گا، لیکن ان چیزوں کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. آج بھی دنیا میں بہت سے انوینشنس ہیں، بہت سے ڈسکوریز ہیں، لیکن آج دیکھیے آپ کہ سائنس جو انسان کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہونی چاہیے تھی، آج یہی سائنس انسان کے لیے قتل کا ذریعہ بن گئی. وہ جو بم پہاڑوں کو پھوڑنے کے لیے نکالے گئے تھے کہ انسان ہتھوڑی مار مار کر ہزاروں انسان کئی مہینوں تک پہاڑ توڑتے تھے، وہ بم جو نکالے گئے تھے آج وہ انسانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ یہی ہوتا ہے کہ انسان ڈسکوری تو کرتے جاتا ہے، لیکن جب اس کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگا، خدا کے حساب سے استعمال نہیں کیا جائے گا تو خود انسان کے کیے ہوئے انوینشنز اور ڈسکوریز خود اس کے لیے عذاب اور بوجھل بن جاتے ہیں. یہ مولانا کا 5واں خطبہ تھا. اور چھٹا اور آخری خطبہ کہ کلمہ طیبہ، جو آخری خطبہ ہے مولانا کا کہ کلمہ طیبہ کے مقاصد کیا ہیں. مولانا نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں پہ یہ کیا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. مولانا نے کہا کہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی گئی اس میں سے ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں کرتی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. مولانا نے پانی کی مثال دی. پانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھائیں.
جس دن پانی آپ کی پیاس بجھانا چھوڑ دے گا، پانی اٹھا کے آپ پھینک دیں گے۔ آپ حقیقت میں اندازہ لگائیے کہ جس چیز کا مقصد وہ پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے پڑوسی، ہمارے گہرے دوست جو کل تک زندہ تھے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی بیٹے نہیں کہتے کہ ابو جان ان کی لاش ذرا کمرے میں 2-4 دن زیادہ رکھیں گے، نہیں، سب خبر کھدانے کے چکر میں، ارے سگا باپ زندگی بھر تمہیں پالا، تم اسے اٹھا کر خبر میں پھینکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ مولانا نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ جب کسی چیز کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی کوئی ویلیو دنیا میں نہیں رہتی۔ مولانا نے کہا کہ جس طرح ہر چیز کا مقصد ہے، بے مقصد کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی، وداؤٹ آبجیکٹو کوئی چیز کا کریشن نہیں ہوا، ٹھیک اسی طرح کلمہ طیبہ کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ مولانا نے کہا کہ کلمہ پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو انجام ہے، انسان کا جو رزلٹ ہے، اس میں فرق آ جائے، اس میں تبدیلی آ جائے۔ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جائے اور خدا کے پاس پہنچے تبھی وہ کامیاب قرار دیا جائے۔ مولانا نے اس کی بہت اچھی مثال دی ایک حدیث کے ذریعے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک کھیتی ہے، دنیا ایک کھیتی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک کھیتی ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ مولانا نے کہا کہ جس طرح کسان بارش کے موسم میں جو سیڈز لگاتا ہے، جو کراپنگ کرتا ہے، اگر وہ صحیح کراپنگ کرتا ہے، صحیح بیج بوتا ہے، تو جب فصل نکالنے کا موقع آتا ہے تو بہت اچھی فصل اس کی نکلتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے کراپنگ کے ٹائم پہ، سیڈ لگانے کے ٹائم پہ اگر وہ غلط بیج لگا دیں تو اس کو جب فصل نکالنے کا موقع آتا ہے تو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ دنیا اور آخرت اللہ کے رسول کی حدیث کے حوالے سے ایسی ہیں کہ دنیا تمہارے لیے کھیتی ہے آخرت کی۔ اس دنیا میں تم جو جو چیز بوگے، کل مرنے کے بعد تم وہی کاٹو گے۔ آج آپ یہ اجتماع سن رہے ہیں، یہ آپ کا جو نیک جذبہ ہے، گویا وہ آپ کی زندگی کی کھیتی میں آپ اچھے پھل لگا رہے ہیں، مرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی نیکیاں آپ کی بڑی شاندار پھل کی شکل میں ہوگی۔ اور جب آپ گناہ کا کام کرتے ہیں تو گویا زہریلے پھل آپ اپنی زندگی میں لگا رہے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق آخرت اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا یہ کھیتی ہے، اور وہاں پہ انسان جو یہاں پہ بوتا ہے وہ وہیں پہ کاٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے 6 منٹ باقی ہیں، میں اس کے اندر کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو ختم کروں۔ پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اس کلمہ طیبہ کے مقاصد کیا ہیں۔ جب بات سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا کے اندر ہم کھیتی کا کام کرتے ہیں، جو یہاں پہ بوتے ہیں وہ وہی کاٹتے ہیں، تو مولانا نے کہا کہ اس کلمہ طیبہ کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں وہ 3 ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے ذریعے سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیں۔ ہماری زندگی میں اب تک کوئی ایسے کام ہوئے ہوں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تھے، لیکن مولانا نے کہا کہ جب اب تک تو کلمہ نارمل پڑھ لیے تھے، لیکن اب آپ شعور کی حالت میں کلمہ پڑھیں اور اس بات کا اعلان کریں، اس کلمہ طیبہ کی ذمہ داریوں میں، فرائض میں، اس کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و بندگی کرنا شروع کر دیں۔ پھر مولانا نے کہا کہ دوسری چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، کہ ہمارے زندگی کے اندر چاہے کتنے راستے ہوں، ہم ان تمام راستوں کو اختیار کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک کہ وہ راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف نہ جاتے ہوں، اور چاہے کتنے ہی ناگوار چیزیں ہوں جو ہمیں پسند نہ ہوں، لیکن اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو اس کے اوپر ہم بہت شوق سے چلنا شروع کر دیں۔ یہ دوسرا اہم سبق ہے جو کلمہ سکھاتا ہے، یہ جو دوسرا بڑا آبجیکٹیو ہے، دوسرا بڑا مقصد اس کلمے کا۔ پھر تیسری اور آخری چیز مولانا نے کہا کہ کلمے کا تیسرا اور آخری مقصد کہ آپ خدا کو جاننے کے لیے جو ضروری علم ہے وہ علم حاصل کریں اور اس کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔
یہ کلمے کے مقاصد ہیں. یہ 3 کام جب کوئی انسان کرنا شروع کر دے گا تو وہ حقیقی مسلمان بن جائے گا. وہ لباس کی وجہ سے نہیں، وہ نام کی وجہ سے نہیں، وہ ذات پات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اب وہ سچا اور ریئل مسلم بن جائے گا، اور خدا کے پاس وہ ریئل سکسیسفل آدمی بن جائے گا. دنیا میں ہم جو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت والے، نہیں. انہوں نے کہا کہ تمہارا نام مسلمان ہے اور تمہاری حرکتیں کافروں جیسی ہے تو اللہ کو کیا سروکار. اور وہ بیچارے جس کو اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں فرمایا، ان کے اوپر تو بڑی آزمائش ہے. ہم تو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ 3 کام اللہ کی سچی بندگی کرنا نہ شروع کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنا نہ شروع کر دیں، اور اسلام پہ چلنے کے لیے جو ضروری علم ہے وہ علم ہم حاصل کر لیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرنا شروع کر دیں. جتنا علم ہے 10% آیا، آج سے 10% پہ عمل، آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کریں. ایک دن آئے گا کہ جب ہماری موت آئے گی تو ہم سچے مسلمان بن کر اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اور فرشتے بھی ہمارا استقبال کریں گے اور خدا بھی وہاں ہمارا استقبال کرے گا، اور وہاں پہ اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ جنتیں عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صحیح مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان 6 خطبوں کے اندر مولانا نے جو اس اسلام کی یا ایمان کی بنیادی باتیں بتائی ہیں اس کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیں، اور اس کو ہماری زندگی کے اندر اس کو عملی شکل عطا کرنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک 3 منٹ پہلے ہی ختم کر دیا میں آپ لوگوں کے لیے. جزاک اللہ خیر. معزز و محترم حضرات، الحمدللہ جیسا کل اعلان کیا گیا تھا کہ آج عشاء کے بعد، کیونکہ بعض مساجد میں نماز کا ٹائم دیر ہے، تو 8:15 بجے سے 9 بجے تک 45 منٹ کا سیشن ہوگا. الحمدللہ جو افراد آئے ہیں آپ اسی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ آنے کی کوشش کیجیے، اور وہ پوائنٹ جو یہاں بتائے جا رہے ہیں تو امپارٹنٹ پوائنٹ اس کو نوٹ کیجیے، اور گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ اس کا اعادہ بھی کیجیے، کیونکہ بہترین موقع ہے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے. الحمدللہ ناظم دلہ کے ساتھ جو سو خطبات کا پہلا حصہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، اور میں تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ خطبات جو کتاب ہے اردو میں بہترین کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ انگلش کا بھی ہے، تیلگو کا بھی ہے. جو افراد پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھنا چاہیے، روزانہ 1 صفحہ کیوں نہ ہو. اس لیے یہاں پر جو آپ کو خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، یہاں پر 1 صفحہ بھی کیوں نہ ہو گھر میں آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس سے شعوری طور پر ہمارا جو ہے ایمان کیا ہے معلوم ہوگا، اور شعوری طور پر جو ہے تو اللہ کی زمین پر کس طرح جدوجہد کرنا ہے، کیسے حقیقی مسلمان ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا. بہترین بات ہے جیسے ناظم دلانا ہے تو شروع کی ہے، الحمدللہ اس کا بہترین آغاز ہو چکا ہے. اور کل جو افراد جو ہے سو کل وعدہ کیے تھے الحمدللہ وہ بھی آ چکے ہیں اس کے اندر. اب اسی طرح مستقل مزاج سے جب آئیے، اب اس کے بعد پھر کل جناب عبدالحی شعیب رتیبی صاحب کا جو سابق ناظم دلہ ہے ان کا بھی جو سیشن ہوگا. اور آپ کو یہ بتا دیں گے ہم برابر آپ کا وقت زیادہ ضائع نہیں کریں گے. جو وقت جو بتایا دیا گیا تھا کہ 45 منٹ ہم لوگ بتانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو پڑھنا ہے تو کتاب لے کے پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ اپنے درمیان بھی جو تو اس کو جو گفتگو کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو جب بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ کس طرح بہترین باتیں ہمارے آئی ہیں. ایک بہترین موقع اللہ نے جو فراہم کیا ہے، اللہ نے ہم کو بہترین صحت بھی دی ہے بیٹھنے کے لیے. اب اس کا بہترین جو اس وقت کا استعمال کیجیے. الحمدللہ ہمارے ایمان میں بھی جیسے عمل میں بھی جیسے اس سے اضافہ ہوگا. میں تمام حضرات کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کام کو جو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے تحریک اسلامی کے کام کو اور آگے بڑھائے. تو دعا کر لیں. 1 منٹ کے اندر 9 بجے. جی ہاں کتاب خطبات ہے یہ آپ کو مل جائیں گے، یہاں بھی ملیں گے اور دکان پہ بھی ملیں گے. کہ ایک بات یہ ہے کہ دین کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ بتایا گیا کہ استقامت. آمنت باللہ فاستقم. ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت مختصر اور جامع بات بتائیے. آپ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس پر جم جاؤ. تو آپ نے آج سے آغاز کر دیا ہے، اب یہاں سے ہم استقامت کے ساتھ ہم ریگولر شریک ہوتے رہیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے. بس یہ گزارش آپ سے ہے. مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ. مجلس کی دعا پڑھ لیں ہم لوگ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.